حضرت پیر سید مہر علی شاہ گیلانی قدس سرہ العزیز کی سوانح حیات مہر منیر کے صفحہ 40 اور 41 سے ایک اقتباس پیش خدمت ہے، جس میں حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے ایک فرمان عالی شان سے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ مہر منیر میں تحریر ہے کہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کی کثرت پر تمام مورخین کا اتفاق ہے، مگر آپ کی سب سے بڑی کرامت جس کی بدولت آپ دنیائے ولایت کے شہنشاہ مانے گئے، یہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنے مہمان خانے میں وعظ فرماتے ہوئے آپ پر حالت کشفی طاری ہوئی اور آپ نے فرمایا، قدمی حاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ اس مجلس میں عراق کے سب اکابر مشائخ موجود تھے، سب نے یہ ارشاد گرامی سن کر اپنی گردنیں خم کر دیں، اور تمام کرۂ ارض پر جہاں جہاں کوئی قطب ابدال یا ولی تھا، ہر ایک نے آپ کے یہ الفاظ سن کر گردن جھکا دی، اور عارف کامل شیخ علی بن ابو نصر الحیتی آپ نے جو اس مجلس میں حاضر تھے اٹھ کر آپ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھ لیا۔ بعد میں انہوں نے اپنے ارادت مندوں کے استفسار پر بتلایا کہ سید عبد القادر نے یہ بات از خود نہیں کہی، بلکہ اسے کہنے کا انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں خراسان کے پہاڑوں میں مجاہدات و ریاضات میں مشغول تھے۔ آپ نے بھی روحانی طور پر جناب غوث الاعظم کا مدرجہ بالا ارشاد گرامی سن کر اپنی گردن اس قدر خم کی کہ پیشانی زمین کو چھونے لگ گئی، اور عرض کی، قد ما کا علی راسی و عینی، آپ کے دونوں قدم میرے سر اور آنکھوں پر ہوں۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اظہار نیاز سے متاثر ہو کر مجلس میں فرمایا کہ سید غیاث الدین کے صاحبزادے نے گردن جھکانے میں سبقت کی ہے، جس کے باعث ان قریب ولایت ہند سے سرفراز کیے جائیں گے۔ اصفہان کے ایک ولی اللہ شیخ صنعان حضرت جناب غوث الاعظم کے ہم اثر تھے، دریائے علم و عرفان کے زبردست شناور تھے، اور کرامات و خوارق ان سے بکثرت سرزد ہوتے تھے۔ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذکورہ بالا فرمان روحانی طور پر انہوں نے بھی سنا، مگر آن جناب کا مرتبہ کمال پہچاننے میں ٹھوکر کھا جانے کے باعث گردن خم کرنے میں متعمل ہوئے، جس پر اسی وقت ان کی ولایت و بصیرت سلب ہو گئی، اور تہی دامن ہو جانے کی وجہ سے ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا۔ بالآخر ان کے ایک ارادت مند کی عاجزی و خدمت گزاری کے باعث جناب غوث الاعظم نے متوجہ ہو کر انہیں کفر سے بچا لیا، اور توبہ کرنے پر ان کا منصب بحال ہوا۔ مہر منیر میں اس فرمان کے مفہوم کے حوالے سے تحریر ہے کہ جناب غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ان الفاظ کے متعلق یہ تو سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بحکم الہی کہے گئے تھے، مگر وسعت فرمان کے معاملہ میں موجودہ دور کے بعض حضرات نے اختلاف کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ آپ کا یہ فرمان صرف اولیاء وقت کے ساتھ مخصوص تھا، کیونکہ اولیاء متقدمین میں حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء متاخرین میں حضرت امام مہدی بھی شامل ہیں۔ لیکن اکثریت اور اکابرین کی رائے یہ ہے کہ اس قول کے تحت آپ کے زمانہ کے اولیاء حاضر و غائب کے علاوہ تمام اولیاء متقدمین و متاخرین بھی آتے ہیں، اور اولیاء سے مراد وہ ولی اللہ ہیں جو اصحاب اور ائمہ اہل بیت وغیرہ کے مختص ناموں سے منسوب نہیں ہیں۔